الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، اس میں ایک عظیم نام ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم ہم آج کے پروگرام میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان اور ان کے زندگی گزارنے کے خوبصورت انداز پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے کچھ باتیں سنیں گے۔ جی میرے حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کرم تو یہ ہے کہ ہم ان کی باتیں کریں گے جن کی باتیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خود ایک بہت بڑے کرم کی بات ہوتی ہے جی، کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں جن کے فضائل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ نور سحر پروگرام ہے۔ جی، نور سحر پروگرام میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی تذکرے پر ماشاءاللہ انہوں نے پروگرام کیے ہیں۔ جی، تو بات یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی خوبیاں اور فضائل بیان کیے، یہ کتنے کرم کی بات ہے کہ ہم ان کی خوبیاں اور فضائل بیان کریں، سبحان اللہ۔ اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ دوسری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت فرماتے، اللہ پاک نے کرم یہ کیا کہ اللہ نے ہمارے دل میں بھی ان کی محبت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا، میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ یہ ہم پر یہ خود ہی ایک اتنا بڑا کرم ہے کہ جس پر اگر ہم سجدہ شکر کریں تو یہ سجدہ شکر کا وقت ہے، یہ سجدہ شکر کا موقع ہے، بلکہ 2 رکعت شکرانے کے نفل بھی پڑھیں اور زندگی بھر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ، تو نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمارے دل میں تو نے ان سب کی محبت ڈالی ہے جن سے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ سرکار کی محبت کی وجہ سے یہ ساری محبتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی محبت کی ساری محبت ہے۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ ہر اس شخص سے محبت کرے گا جس کی محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، واہ۔ جسے سرکار نے محبت فرمائی ہے۔ یہ ہر اس کا ذکر اچھے انداز سے کرے گا جس کا ذکر سرکار نے اچھے انداز سے کیا۔ یہ ہر اس کی تعریف کرے گا جس کی تعریف کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بس مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو، وہ اپنی آخری سانس تک صرف اس کی خوبی بیان کرے گا۔ جس کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو، اپنی آخری سانس تک اسے محبت کرے گا۔ جسے نبی پاک نے پیار فرمایا وہ آخری سانس تک اسے پیار کرے گا اور اس کی اہمیت کو سمجھے گا۔ جس کی اہمیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ اپنی آخری سانس تک ان کی اہمیت کو سمجھے گا بھی، اس کی اہمیت کو بیان بھی کرے گا، کیونکہ یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ واہ۔ اور اگر کوئی اس سے ہٹتا ہے تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس چیز سے ہٹتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت قیامت تک وہ دل میں رہے اور بڑھتی رہے، سبحان اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمین۔ اور ان میں یہ اہل بیت سے بھی ہیں، یہ صحابی بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان تو صحابی بھی کون؟ صحابی ابن صحابی۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، ابن صحابی کس؟ والد کون؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں کون؟ خاتون جنت، سبحان اللہ۔ یعنی اور نانا ان کے کون؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا ترتیب دیکھیے، جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، واہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار،
مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تمام اولیاء کرام کے سردار، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار۔ تو گویا کہ غلام اپنے سردار کے ذکر کریں گے، غلام اپنے آقاؤں کے ذکر کریں گے، کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ۔ کہ اللہ کا کرم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم اور بڑے بردبار طبیعت کے مالک تھے۔ یہ حلیم کیا ہوتا ہے؟ بردباری سے ہی ہے، بردبار مطلب درگزر کرنے والے، ٹھنڈے مزاج والے۔ ٹھنڈے مزاج والے اور معاف کرنے والے۔ واہ واہ، اللہ حلیم ہے نا۔ جی۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر جلالین میں جی، ہمیں سا پڑھاتے تھے نا، آئی کر کے نا، جی، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی اسی وقت گرفت نہیں فرماتا، انہیں مہلت دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، یہ تفسیر جلالین میں کیا بات ہے، ماشاء اللہ، جہاں حلیم کا ذکر ہے وہ آئی کر کے جی، جو تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو دوسرا یہ کہ مدنی مذاکرے میں بھی ماشاءاللہ ان کا ذکر مبارک امیل سنت نے کیا، سوال جواب کا سلسلہ رہا۔ تو دو باتیں میں یہاں پر تذکرہ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ سخاوت، آپ نے سید الاسخیہ پڑھا، جی، سخیوں کے سردار، سردار۔ کیسے؟ ویسے تو ہے ہی سردار، یہ تو گھرانہ سخیوں کا تھا۔ کلام یہ میں سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہاں یہ سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں۔ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہاں یہ سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں۔ یہ سخیوں کا گھرانہ، ان کے نانا کی سخاوت کے تو کیا کہنے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ واہ واہ، ان کے والد ماجد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے، سبحان اللہ، ان کی امی جان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا کریں۔ ان کی سخاوتوں کے چرچے تو قرآن کریم، سبحان اللہ، سخاوت کا ذکر قرآن میں، ان کی سخاوتوں کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے، واقعات بیان کرتے ہیں ان کی سخاوتوں کو۔ اور ان کی سخاوت کا عالم یہ بیان ہوا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ ہم سب کے لیے غور طلب بات ہے۔ 2 مرتبہ اپنا سارا مال رائے خدا میں دے دیا، 3 مرتبہ اپنا آدھا مال رائے خدا میں دے دیا۔ یہ ایسے سخی ہے کوئی مثال تو لا سکتا ہے ایسی مثالیں؟ اس کو کہتے ہیں اپنے بڑوں کی چیزوں کو فالو کرنا۔ انہوں نے اپنی امی جان خاتون جنت کے طریقے کو فالو کیا، اپنے بابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز کو فالو کیا، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سخاوت کو کس طرح فالو کیا۔ یعنی یہ وہی کرے گا نا جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، یہ وہی کرے گا جس کے اندر ہمدردی ہے، یہ وہی کرے گا جس کے اندر رحم ہے، یہ وہی کرے گا جس کے اندر امت کا درد ہے، یہ وہی کرے گا جو اس اہم ترین گھرانے کی کیسی عظیم یہ نعمت ہے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے ابھی آپ کو کچھ ذکر کیا۔ دوسرا، اگر ہم
ان کی سیرت و بات کریں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ آتی ہے آپ کا مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کئی مرتبہ پیدل جانا، پیدل حج. پیدل. سوچے تو صحیح، یہ کب یہ کرامت ہے کیا ہے؟ ہاں. یعنی ابھی مطلب ابھی تقریباً بس میں جائیں تو گھنٹوں نکلتے ہیں، تو یہ پیدل سفر کیسا ہوتا ہوگا؟ یہ کیسی عبادت گزار شخصیات تھیں، یہ کیسی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والی شخصیات تھیں، یہ کیسے درگزر کرنے والی شخصیات تھیں، اور یہ کیسی امت تک پیغام پہنچانے والی اور امت تک خوبصورت باتیں پہنچانے والی شخصیات تھیں. اللہ پاک ان پر کرو رحمت نازل فرمائے، آمین. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے کہ روزہ رکھنے کا انسان کی مینٹل ہیلتھ پر بھی کوئی اثر جو ہے وہ پڑتا ہے؟ پازیٹیو اثر ہے روزہ رکھنے کا؟ آج ہم نے ڈاکٹر زیرک کو بھی اسی لیے اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کیا ہے کہ ہم رمضان، روزہ، پھر اس میں تراویح ہے، اس میں عبادت کا جدول ہے، اس کی ایک اپنی مصروفیت ہے، اس میں اپنے آپ کو سحری کے وقت اٹھانے پر تیار کرنا ہے، سبحان اللہ. اور مینٹلی طور پر آدمی پریپیئر رہتا ہے. ویسے مینٹلی طور پر بندہ پریپیئر ہوتا ہے اپنے آفس پر جانے کے لیے اٹھنا ہے، اپنے کام کاج پہ جانے کے لیے اٹھنا ہے، یا عورتیں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اٹھتی ہیں. یہاں باقاعدہ خود کو پریپیئر کر رہا ہے کہ میں نے پورے سال سے ہٹ کر ان دنوں میں اٹھنا ہے کہ سحری کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا ہے. سحری روزہ تو بندہ رب کے لیے رکھے گا نا، واہ. کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں، اللہ فرماتا ہے نا حدیث میں. جی. تو یہ ایک تو اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، پھر پورا دن باوجود اس کے کہ اس کی خواہشات ہیں، اس کی نفس ہے، اس کے ساتھ اس کے جذبات ہیں، سب کچھ ہے، مگر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، روکتا ہے خود کو. جتنا اس کو اللہ کے لیے کام کرنے کے تعلق سے اور ایک مینٹلی طور پر ایک کئی چیزوں سے وہ ہٹتا ہے، اس کی کئی الجھنیں کہیں اور تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں کہیں اور چلی جاتی ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی پرورٹیز بدل جاتی ہیں. اس زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پر فرض ہوتی ہے، لیکن اس ماہ رمضان میں لوگ زیادہ زکوٰۃیں دیتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے شعبان اور رمضان کا کہ اس میں لوگ مال جمع کرنے کے بجائے جو جمع کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ گنتی کر رہے ہیں، وہ کیلکولیٹ یہ نہیں کر رہے مجھے نفع، وہ نفع بھی گنتی کر رہے ہیں، وہ اپنی آمدنی گنتی کر رہے ہیں، وہ اپنی مال تجارت اپنا سب کچھ گنتی کر رہے ہیں، کیا کچھ ان کے پاس ہے، مگر یہ گنتی کیوں کر رہے ہیں کہ اس میں سے مجھے خرچ کرنا ہے کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. کیا دینا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے. اپنے گھروں پر کشادگی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ کس قدر انسان کی سوچ کو خوبصورت بناتی ہے، اس کی بیماریاں پریشانیاں دور کرتی ہوگی، اس کی آزمائشوں میں اللہ پاک کی رحمت سے کمی آتی ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو میرے بھی ذہن میں آئی اور آتی رہتی ہے، مگر میں اس کا ایک اپنا ایک پروفیشنلی، ایک میڈیکلی ایک پوائنٹ آف ویو میں خود ہم تک پہنچے اور ہم اس سے سمجھیں، اس کے لیے آج ہم نے ڈاکٹر زیرک کو زحمت دی تھی، کیونکہ وہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں اور ایک اس طرح ان کی ایک اچھی اپروچ ہے. پھر دین سے ان کا تعلق ہے، تنظیم سے ان کا تعلق ہے. یہ دین کے احکام کو اور دین پر چلنے والی ایک پریکٹس کو کس طرح یہ ہیلتھ کے ساتھ لنک کرتے ہی آپ ان سے سنتے رہتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب تقریباً تو گفتگو آپ نے سنی لی ہے، جو میں نے کہا یہ میرا پوائنٹ آف ویو، میرے پاس بھی اپنا پوائنٹ آف ویو تو اور بھی ہیں الحمدللہ بیان کرنے کے لیے، لیکن آج ایز اے ڈاکٹر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم تک پہنچے، ہمارے ناظرین تک پہنچے. کیا فرماتے؟ ساری گفتگو آپ کے پیش نظر ہے. فاسٹنگ، روزہ رکھنا اور اس کے ہماری جسمانی صحت پر مثبت اثرات، اس میں بھی بہت زیادہ ریسرچ ہے. اور اسی طرح فاسٹنگ کے جو ہمارے مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر بھی کافی ریسرچ موجود ہے. فاسٹنگ کے دوران ہمارے جسم سے کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم اینڈورفنز کا نام دیتے ہیں.
اور یہ ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں اچھا کہ جب ان کا لیول آپ کے جسم میں بڑھتا ہے تو آپ کو ایک گڈ فیلنگ، ایک اچھا احساس ہوتا ہے، آپ جو ہے نا خوش فیل کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک یعنی کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا ایک لنک کے فاسٹنگ واہ میں ان ہارمونز کی جو ہے وہ آپ کو اس میں بڑھ جاتا ہے لیول۔ دوسرا کچھ پروٹینز بھی فاسٹنگ کے دوران جو ہے وہ اسپیشلی ریلیز ہوتی ہیں، کمپلیکس نام میں ان کے، تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر جو نیٹ ورک ہوتا ہے نا، نیورونز کے اندر جو دماغ کے خلیے ہوتے ہیں نا، جتنے نیٹ ورک ان کے زیادہ ہوں گے، جتنے کنیکشن ان کے زیادہ ہوں گے، اتنا ہمارا دماغ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ کام کرے گا۔ تو کچھ پروٹینز بھی فاسٹنگ کے دوران ایسی ریلیز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دماغ کے اندر، نیورونز کے اندر نمبر آف کنیکشنز جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اس سے بھی ہمارے دماغ کا فنکشن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، جب انسان نیند میں ہوتا ہے نا تو دماغ کے اندر میموری اس کی کنسولیڈیٹ ہوتی ہے۔ تو جس طرح نیند کے اندر انسان کے دماغ میں میموری کنسولیڈیٹ ہوتی ہے، اس کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے نیند کا ہونا لازم، کیونکہ اگر نیند کم ہوگی تو انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ میموری کنسولیڈیٹ نہیں ہوتی۔ تو جس طرح نیند کے اندر میموری کنسولیڈیٹ ہوتی ہے، اسی طرح فاسٹنگ کے اندر جب انسان روزہ رکھتا ہے اور جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں تو ان کی وجہ سے دماغ کے اندر جو ریپیئر میکنزم اور میموری کی کنسولیڈیشن ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ اب اس کا آپ نے اثر دیکھا ہوگا کہ عموماً آپ طلباء سے پوچھ لیں یا جن سے بھی پوچھ لیں، روزہ جب شروع کرتے ہیں نا تو اتنا امپیکٹ نہیں فیل ہوتا، لیکن جب آپ عصر اور مغرب سے پہلے اور آخری چند گھنٹوں کی طرف آتے ہیں، اگر آپ مطالعہ بھی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ زیادہ جو ہے وہ ذہن کے اندر چیزیں جو ہے وہ بیٹھ رہی ہیں، زیادہ جو ہے وہ فوکس ہو رہا ہے، اور یہ اسی چیز کا ریزلٹ ہے کہ فاسٹنگ کی وجہ سے دماغ کے اندر جو ہے وہ میموری کی کنسولیڈیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اٹینشن، ہمارا فوکس یہ بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ کچھ چیزیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے کہ روزہ رکھا ماہ رمضان میں، یہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ساری، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ایسی فیملی کو میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جن کے یہاں کافی الجھنیں، کافی پریشانیاں، دن رات کا ٹینشن، یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ اب جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو پوری فیملی کا جو ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے اس میں چینجز آتی ہے کہ ان کو سحری میں اٹھنا ہے، سحری تیار کرنی ہے، پورے دن اب کوئی پکانے کا اتنا وہ نہیں ہے، اب شام کا وقت ہوگا تو پھر پکانے کا آئے گا، پھر اس نے تراویح کے لیے مسجد کی طرف مرد نے جانا ہے، عورت نے اپنے گھر میں بھی سخت تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، تو آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس میں نکلے گا اور 1.5-2 گھنٹے وہاں نکلیں گے۔ تو یہ جو لائف کے اندر جو 2-4 گھنٹوں کا جو اتنا بڑا جو چینج آتا ہے اور پھر پورے دن کا جو چینج آتا ہے جو اس کو، تو کیا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے اس کی جو ذہنی الجھنیں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، مینٹل اسٹریس ہے، یا اسے کسی ایسی باہر کے معاملات میں کچھ کو ڈپریشن ہو گیا ہوا ہے، کوئی اس کا ٹینشن ہو گیا ہوا، اینزائٹی اس کو لگ چکی ہے، تو کیا یہ رمضان کی یہ جو روٹین ہے اور روزے کی یہ جو روٹین ہے، کیا اس کی اس طرح کی جو مینٹل پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے؟ ایسا کوئی بالکل آپ کی فیلڈ میں ایسی کوئی چیز ہے کہ آدمی اپنی ان تمام سے چیزوں سے نکل کر ایک اچھی پروڈکٹیو چیز کی طرف اور اسپریچول چیز کی طرف آتا ہے تو اس کی ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ میں اثر پڑتا ہے؟ پلیز۔ جی بالکل، جو ہے انسان کی لائف میں روٹین بہت ضروری ہے، اور ہمارے جسم کے اندر بایولوجیکلی بھی اور مینٹلی بھی روٹین کا ہونا بہت لازم ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، ذہنی صحت کے حوالے سے بھی تقریباً جتنے بھی ذہنی سے امراض کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں روٹین لائیں، باقاعدگی کے ساتھ کچھ کام کریں، اور یہ بھی رمضان المبارک کا بھی ایک فائدہ ہے کہ کثیر مسلمانوں کی تعداد اس میں سحری میں اٹھے گی، فجر کی نماز کے لیے جائے گی، ظہر کی نماز با جماعت ادا کرے گی، مساجد بھری ہوں گی، اسی طرح پھر افطاری کے وقت اور تراویح کے حوالے سے تو ایک
روٹین بھی آتی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو اب کیا ہے کہ ان کا جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا، یہ بھی ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ عموماً ذہنی امراض میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اپنے گھر میں جو ہے زیادہ وقت گزارتا ہے، گھر کا ماحول نیگیٹو ہوتا ہے، اب وہ ایسوسیشن یہ ہو جاتی ہے کہ گھر کے اندر جب آپ رہیں گے نا تو آپ کی ایسوسیشن ایسی ہوگی کہ آپ منفی سوچیں گے۔ اب جیسے دیکھیں نا، ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو ہماری ایسوسیشن کیا ہے؟ ہمارے خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، ہمارا خوشی سے رونا ہوتا ہے، اور جب بھی مدینہ شریف یاد آتا ہے ہاں 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 تو ہمارے وہ جذبات آ جاتے ہیں۔ تو جب گھر کے اندر ہی بندہ ایک طرح سے قید ہو کے رہ جاتا ہے یا زیادہ وقت گھر کے اندر گزارتا ہے تو ایسوسیشن یہ ہے کہ آپ منفی سوچیں گے۔ تو اس لیے ڈاکٹر یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، کچھ ایکٹیویٹیز کریں، لوگوں سے جا کر جو ہے بات چیت کریں، گھلے ملے، تاکہ آپ کا ماحول چینج ہو، انوائرمنٹ چینج ہو۔ تو اب نمازوں کے لیے باقاعدگی سے جانا، تراویح کے لیے جانا، یہ ایک ماحول آپ کا تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنیں ظاہر ہے کہ وہ گھر میں مدنی چینل دیکھیں گی، تلاوت قرآن پاک کریں گی، اسی طرح جو ہے وہ گھر کے کاموں کے حوالے سے ان کی تھوڑی روٹین بھی بدلے گی، تو ان کے اندر بھی جو ہے یہ بہتری اس اور ایک حوالے طویل سے آئے گی۔ ایک اچھے خاصے وقت تک وہ جہاں نماز پر رہیں گی، مسجد بیت میں رہیں گی اور اللہ پاک کے حضور عبادت کریں گی، 20 رکعت تراویح پڑھیں گی، ایک ان کا مائنڈ وہاں سے نکل کر وہاں آئے گا، پھر اپنے رب سے لو لگتی ہے نا، مانند شمع تیری طرف لو لگی، راہ دل کرتا رہتا ہے یار۔ سلمان بھائی سے کچھ سنا نا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ یہ سوز و گداز بھی جس قدر انسان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے نا، جبکہ ہو غم آخرت، یعنی غم آخرت یہ دنیا کے غموں سے نجات دلاتا ہے۔ اور رمضان، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی تراویاں، اس کے صدقات، اس کے خیرات۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا صدقہ و خیرات کرنا، رائے خدا میں خرچ کرنا، اپنا مال رائے خدا میں دینا، یہ اس کا بھی کوئی اپنی نفسیات پر یا مینٹل ہیلتھ پر کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے؟ ثواب تو ہے، کرنا تو ثواب کے لیے ہی ہے، لیکن ایک ایڈیشنل بینیفٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں۔ صدقہ ہو یا کسی طرح کی بھی نیکی ہو، اب رمضان کے اندر ظاہر ہے کہ نیکیوں کا رجحان بڑھتا ہے، لوگ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے ذہنی صحت پر ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ کیسے کہ اب انسان جب روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات کرے گا، اب اس کے دل کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے، اچھی فیلنگ، اچھا احساس، ایک سینس آف اکمپلشمنٹ، سینس آف اچیومنٹ، کیا کہ میں اپنے رب کی اطاعت کرنے میں آج زیادہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو یہ نیکی کا جذبہ بڑھتا چلے جائے گا، اسی طرح صدقہ و خیرات کریں گے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہمارا وقت گزرتا ہے نا، ہر مسلمان کو اس سے دلی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ چیز ایک بہت یعنی کہ پاورفل تھراپی ہے ہماری ڈپریشن اور اینگزائٹی دور کرنے کی۔ اور کسی کو بھی ہم کسی طرح بھی ہیلپ کریں، اب صدقہ و خیرات آپ کو ظاہر ہے اچھا مشورہ دینا بھی ایک طرح سے جو ہے وہ صدقہ ہے، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی ایک طرح سے صدقہ ہے۔ ان سب چیزوں کا آپ کی اپنی ذہنی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور الحمدللہ پھر جو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ صدقہ دیں تو آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی، آپ کے صدقہ جو ہے بلاؤں سے آپ کو حفاظت کرتا ہے۔ اب ہمارا اس میں پھر یقین پختہ ہوتا ہے اور سوچ میں یہ آتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں
آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے گا. آپ کا پورا ایک جو ہے مائنڈ سیٹ چینج ماشاء ہو اللہ جاتا ہے. ماشاء اللہ. اب اینگزائٹی میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچ میرا ابھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, میری ابھی اگر ڈرائیو کر رہا ہوں تو کار کہیں لگ جائے گی, بچے باہر گئے ہوئے ہیں تو کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے, تو خواہ مخواہ میں جو ہے نا وہ اینگزائٹی. لیکن جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں آپ تھوڑا سا دین کا علم ہو, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا, اور یہ پورا مائنڈ سیٹ شفٹ ہو جاتا ہے. ایک طرح سے یہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی بھی ہے کہ منفی سوچوں سے آپ مثبت سوچوں کی طرف آتے ہیں, اور جب مثبت سوچیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو یہی جو ہے آپ کو پھر مسائل کا حل بھی ڈھونڈنے میں ماشاء اللہ. ڈاکٹر آسانی صاحب کچھ ہوتی ہے. کالز لیتے ہیں جی, کالز لیں. شہر اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی وفات کتنی عمر میں ہوئی اور آپ کی وفات کا سبب کیا چیز بنی؟ جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, ایک اور کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور درگزر سے ہم اپنی عملی زندگی میں کیا سبق لے سکتے ہیں, خصوصاً جب ہمارے سامنے انا, اختلاف اور ذاتی مفاد کے مسائل ہوں. برائے کرم اس حوالے سے کوئی ایمان افروز واقعہ اور عملی رہنمائی عطا فرمائے تاکہ ہم بھی ان کے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی کوشش کر سکیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب انتقال ہوا آپ کا, تو آپ کی اس کی 5 ربیع الاول 50 سنہ ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا, اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 47 ایئر کی تھی, 47 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی. اچھا, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا. اب دونوں سوالات کے جوابات میں ایک ساتھ دے رہا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا, اور بڑا ہی خطرناک زہر دیا گیا تھا. اس کی تکلیف اتنی تھی کہ کیا بیان کی جائے. اچھا, آپ کو اندازہ تھا کہ زہر کس نے دیا, مگر آپ نے اس کا نام نہیں بتایا, اور آپ نے اسے درگزر کیا. یہ ہے حضرت امام حسن مجتبی کا حلم, آپ کا برداشت, آپ کا صبر, آپ کی ہمت, آپ کا حوصلہ. آپ سے پوچھا گیا مگر آپ نے نہیں بتایا. تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ چیز ہمیں باقاعدہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے, صبر کرنے والے, برداشت کرنے والے. اور ورنہ یہ جو تکلیف آپ کو ہوئی تھی, وہ تکلیف کا بیان ہی الگ ہے. تو وہ کیفیت آپ کی کیا تھی جس وقت آپ کو یہ بہت خطرناک زہر دیا گیا تھا. اب زہر یہ بھی نا, یہ ایک نقصان پہنچانے کا یہ بھی ایک ذریعہ. اب میں سیکنڈ فیز کی طرف جاتا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو بھی زہر دیا گیا. اس طرح اور بھی کئی ایسے آپ کو واقعات ملیں گے جن میں ہمارے اسلاف بزرگوں کو زہر دیا گیا. حتیٰ کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چائے میں زہر ملایا گیا تھا, جس سے آپ کے حافظے کو نقصان پہنچا تھا. فقہی اور شرعی معاملات میں ماشاءاللہ آپ کی جو پوزیشن تھی وہ زبردست تھی, لیکن آپ کئی چیزیں بھول جاتے تھے. تو یہ بھی مطلب یہ چلتا ہے. اللہ پاک ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا, اور یہ زہر بہت خطرناک تھا, اور اسی میں آپ کی شہادت ہوئی, اسی میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. جی, سیاحت روزے میں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ دفتر بھی ہم نے لیٹ جانا ہے, دفتر کے اندر ہم نے کہنا ہے ہمارا روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے, کوئی کام ہمارے پاس نہ لاؤ, کوئی بندہ آ جائے تو کہتے ہیں نہیں یار کل آنا, اب تو چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے. نماز کے لیے طرح لمبا سجدہ مار لیا دفتر میں تاکہ ٹائم کل ہو, اور اسی طرح پھر دفتر کے ٹائم سے جلدی نکل جانا. تو اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہماری نفسیات اس قسم کی بن گئی ہیں کہ اگر روزہ ہو تو کام بھی کوئی نہیں کرنا, بس گھر آ کے سو جانا. ڈاکٹر صاحب ابھی آئیے اوپر سے. یہ شاید کال بھی آپ کے یو کے کی ہے. ہماری مجھے یاد پر انہوں نے پچھلے دنوں کال کی تھی, تو انہوں نے ہمارے یو کے میں کچھ فرمایا تھا. ان کی آواز سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید یہ کال بھی یو کے کی ہے. یو کے میں ایسا ہوتا تو مجھے پتا نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں. یہ سارا نا ہماری پرسنالٹی اور سستی, کاہلی اور مخواہ میں عذر اور بہانے ڈھونڈنا, کام نہ کرنے کے. حالانکہ
ایسا بالکل نہیں ہے، اور رمضان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مزدور طبقہ بھی پورا دن جو ہے ہیوی کام کر لیتا ہے، اور فاسٹنگ سے آپ یقین کریں کہ انسان کو ذہنی طاقت بھی ملتی ہے، جسمانی طاقت بھی ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مواقع یوز کریں۔ اس کو بھی ڈاکٹر اور صاحب آپ اس طرح نہیں دیکھتے کہ یہ جو اللہ پاک کی یہ بھی دیکھیں اس کی قدرت ہے، کبھی گرمی میں روزہ، کبھی سردی میں روزہ، کبھی تھوڑا لانگ ٹائم تو کبھی تھوڑا شارٹ ٹائم، کہ انسان ہر چیز کے لیے جیسے کہ تیار ہے۔ اور ہمارے جیسے کہ نارملی جو چاند کے جو ہمارا تو قمری ہے، چاند کے ساتھ ہماری جو تاریخوں کا سارا سلسلہ ہوتا ہے، تو ورنہ تو یہ دسمبر میں یہ ہوگا نارملی طور پر دنیا بھر میں، جنوری میں یہ ہوگا تو جناب یہ مارچ میں یہ ہوگا تو اپریل میں یہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں فکس موسم ہے، رائٹ۔ مگر اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، حج کو دیکھتے ہیں، روزوں کو دیکھتے ہیں، دیگر عبادات کو دیکھتے ہیں، تو ان میں موسم کو نہیں، ہمیں گویا کہ مسلمان کو ہر موسم کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ جیسا ہی موسم ہوگا روزہ رکھنا ہے، جیسا ہی موسم ہوگا حج کرنا ہے، جیسا ہی موسم ہوگا نماز پڑھنے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک انسان کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ہر طرح سے ہر موسم میں ہر حالات میں اپنے رب کی عبادت کے لیے اس کو اس کی پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، گرمیوں میں روزوں کا ہونا اور پھر کم و بیش 27-30 سال کے بعد واپس اسی جگہ پہ آ جانا، اسی طرح دن رات کا کم ہونا بڑھنا، اور جو ہے وہ انسان کو ایک تیار کیا جا رہا ہے نا کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ اتنے کلاک پہ آ جائیں کہ بالکل تھوڑی سی بھی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ لگی بندی زندگی جس کو کہتے ہیں، لگی بندی روبوٹ لائف جس کو آپ لوگ اپنے نارملی جو یوز کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم نفسیاتی طور پر کسی پرابلم میں پھنسے، کیونکہ ان کے پاس توکل بھی خدا اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے خود اعتمادی بھی آ رہی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک قابو پانے کی صلاحیت آ رہی ہوتی ہے، ان کے اندر گویا کہ ایک درگزر کرنے کی صلاحیتیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ کروں یہ نہیں کروں، ہاتھ روک لوں ہاتھ نہیں روکوں، ابھی جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک وسعت نظری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت فرما برداری اور عبادت کی طرف اگر بندہ ہو تو اس کے اندر یہ خوبصورت زندگی کے پہلو مزید پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ اپنی زندگی میں آنے والے مسائل، پریشانیاں اور جو نشیب و فراز ہوتے ہیں، دکھ درد ہوتے ہیں، ان کو ایک اچھے انداز سے اللہ کی دی ہوئی طاقت و توفیق سے اس کو فیس کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے۔ بالکل، آپ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی موازنہ کر لیں کہ ایک ایسا شخص جو مذہبی ہے، دین کو سمجھتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کرتا ہے، اور اس کی سوچ میں کمپیئر ٹو جو ایک دین سے دور اور دنیاوی فوکس والا بندہ ہے، ان دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اور یہ بھی بات نوٹ کی جاتی ہے کہ عموماً جو دین کی تعلیمات سے یا دین سے دوری ہوتی ہے تو وہ دنیاوی طور پر ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے حوالے سے فکر مند اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ جن کا آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، میٹر کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک سائیکالوجی میں ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، جن کے حوالے سے آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، آپ ان کے حوالے سے فکر کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کے انسان اپنی کوشش ضرور کرے گا، اینڈ ریزلٹ اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، یا اس کی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ایک مذہبی شخص، دین اسلام کی سوچ سمجھ رکھنے والا، اس میں اینالائز کر کے اپنے آپ کو مزید فارورڈ ہی لے کر جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ دنیاوی طور پر کتنی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس میڈیکل سکول میں نہیں جا سکے، 90% مارکس آئیں، 80% مارکس آئیں، لیکن میڈیکل سکول میں نہیں جا سکتے، اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں
کہ خودکشی کر لیتے، اللہ کی پناہ. اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے. تو یہ اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جی ہاں. کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم سمجھ کر ان ایسا پر ہی ہے. عمل کرنے والے بن جائیں تو ڈیفینیٹلی. آپ نے خودکشی کی بات کی نا، تو امیر سنت کا وہ بیان آج تک ریکارڈ پر ہے کہ مجھے کوئی ایسا عالم ہو، عالم دین کا عالم ہو، وہ پروف کریں کہ جس نے خودکشی کی ہو. خودکشی نہیں کرتا عالم دین. کچھ کالز دیجیے. حضرت آج کل بہت سے لوگ صحت کے حوالے سے مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ورزش کرنا، متوازن غذا لینا، ذہنی سکون حاصل کرنا وغیرہ. اسلام کی روشنی میں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کون سی ایسی عادات اپنائیں جس سے نہ صرف جسمانی صحت بہتر ہو بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوطی حاصل ہو؟ دیکھیں، روزہ خود ایسی عبادت ہے کہ جبکہ کھانے پینے میں اول آخر بھی، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہو. تو روزہ خود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صحت دیتا ہے. صوموا تصحوا، یہ آقا نے فرما دیا نا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ تو بالکل ایک پرنسپل ہو گیا، کیونکہ اتنی دیر تک آپ دیکھیں آج کے دور میں ایک نئی ڈائٹ پلان جو انٹروڈیوس کروایا، 12 گھنٹے کھانا، 12 گھنٹے ڈائٹ کرنا، اس طرح کی چیزیں آ جائیں، یعنی ایک لانگ ڈیوریشن تک آپ کچھ نہ کھائیں. دیکھو جو 12 گھنٹے کھانے کا بھی ہے تو اس میں پتہ چلے کہ پچھلے 12 گھنٹے کی بھی پوری کسر پوری کر دی. تو اس کے اندر وہ ڈسپلن کے ساتھ رہے. پھر چہل قدمی یہ اپنی جاری رکھے، واکنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ جاری رکھے، اور ہلکی پھلکی اگر انڈور اپنی فزیکلی ایکسرسائز وہ مینٹین کر لیتا ہے تو الحمدللہ یہ روزے اور رمضان اس کو صحت کی طرف بہت اچھی طرح اس کو صحت یابی نصیب ہو سکتی ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ سستی اور افطاری میں بے احتیاطی کی وجہ سے معدے کے مسائل، کمزوری اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسی کون سی عادات ہیں جنہیں اپنا کر ہم رمضان میں اپنی جسمانی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور عبادت میں چستی محسوس کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. ظاہر ہے کہ کھانے کے حوالے سے اب دیکھیں نا، جیسے کوئی بھی چیز ہے نا وہ اپنی گائیڈ لائنز کے ساتھ ہے کہ گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے تو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. مثلا ڈاکٹروں کے ساتھ یہ کامن پرابلم مریضوں میں پیش آتی ہے کہ ڈاکٹر ایڈوائس دیتا ہے، مثال کے طور پر گھٹنے میں درد ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے، 2 ہفتے کے بعد آپ مجھے چیک کرائیے گا. اب مریض کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میں نے کی ہے، فائدہ نہیں ہوا. اب جب ڈاکٹر اس کی تفتیش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی کرنی تھی اتنی بھی نہیں کی، اور جیسے کرنی تھی ویسے بھی نہیں کی. تو گائیڈ لائن فالو نہیں کی تو فائدہ تو نہیں ہوگا. تو اب ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں بھی یہ ہیں کہ بڑی بہترین، یعنی کہ یہ مدنی پھول ہے کہ جب بھی کھانا ہے تو آپ بھوک سے تھوڑا کم کھائیں. یہی اصول ہم روزے میں بھی اپنا سکتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بھوک سے کم کھائیں گے تو ہم اگر پورا دن نہ کھانے کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوا تو ابھی اگر تھوڑا سا کم کھا لیں گے تو بھی ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے رہے تو اب دبا کے کھاؤ، تو سحری میں بھی جی سارا دن بھوکے رہیں گے تو اب دبا کے کھاؤ. تو یہ بھی ہمیں اپنی مینٹیلٹی کو چینج کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ میدا اس کے اندر جو ہے عموماً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ پرابلمز، گیسٹرک پرابلمز جو ہے اس رمضان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بد ہضمی، مسجد کے اندر ڈکار یہ اس وقت آپ کو تبھی آتا ہے کہ جب آپ نے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کھا لیا ہے، تیز کھایا ہے، چبا کر نہیں کھایا. تو اب معدے کے اندر جو ہے پھر آپ نے طرح طرح کے کھانے مکس کیے ہیں، اب وہ اندر گیس بنتی ہے. تو اسی طرح پھر معدے کی جو پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے پھر انگزائٹی اور گھبراہٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں بالکل یہی ہے کہ جو ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں انہیں پراپرلی فالو کریں. سحری اور افطاری میں بھی اعتدال. جی کال دیجیے. یہ پہلے محمد علی رضا اوپاڑا سے بات کر رہا ہوں. میری ایج 36 ایئر ہے. میں نے لاسٹ رمضان میں بھی جب نفسیاتی ذہنی صحت کے اوپر جب پروگرام تھا نگران شورا کا، میں نے اس میں بھی کال کی تھی، ڈاکٹر زیرک بھی تھے. مجھے 15 سالوں سے مجھے انزائٹی، او سی ڈی، obsessive compulsive ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے، اور مجھے بہت دیر ہو گئی، بہت سال ہو گئے میڈیسن کھاتے ہوئے، لیکن میں میڈیسن کھا کے تھک چکا ہوں. استقامت نہیں ہو پاتی میڈیسن کی. ان میڈیسن سے مجھے پھر نیند آتی ہے جس سے میرے آفیشیلی کام جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں. اور یہ میرے ساتھ اس طرح کا وہ
نفسیاتی کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ سائیکالوجیکلی ایشو ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی بات جو ہے نا وہ میری مزاج کے خلاف ہو یا مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی ایسی بات ٹاؤنٹ کر رہا ہے، وہ بات میرے ذہن میں پھنس جاتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، جس سے زندگی بالکل اداس ہو جاتی ہے، کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا کبھی۔ ڈاکٹر صاحب سے جواب لیتے ہیں، صحبت بھی چینج کریں اور ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں اور زیادہ تر مدینے کی باتیں کرنے والے، آخرت کی باتیں کرنے والے۔ جب آپ کی ترجیحات تبدیل ہوں گی، آپ کی سوچ کی ڈائریکشن تبدیل ہوگی کہ نہیں یار اصل پریشانی تو وہ ہے، اصل پریشانی تو قبر ہے، اصل پریشانی تو نزا کی تکلیف ہے، اصل پریشانی تو یہ کہ ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اس طرح کی پریشانیوں، یہ جو حقیقی جو گھبراہٹیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اچھا ہونا ہے یہ تو طے فائنل ہے، ہونا تو ہے یہ ساری چیزیں، تو اس سے بھی کافی چیزیں دور ہوتی ہیں۔ پھر ایسے مثبت مینٹلٹی والے لوگ، اچھے لوگ اگر ملتے ہیں تو بھی ہماری سوچ کو یہ تبدیل کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہوتے ہیں، نہ کہ ہم ایسوں کے ساتھ رہیں یا پھر وہ عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی اگر ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، اس میں دیکھیے ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک مسئلہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، ان کو آمین۔ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور عموماً مینٹل ہیلتھ پرابلمز میں بعض دفعہ ڈائگنوسس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ رائٹ ڈائگنوسس ہے، پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے بھی حوالے سے۔ اچھا، پھر بعض دفعہ اکثر مینٹل ہیلتھ پرابلمز میں اور بالخصوص اگر او سی ڈی، obsessive compulsive disorder جس کا یہ نام لے رہے ہیں، تو اکثر کیسز میں زیادہ بینیفٹ تھراپی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کسی اچھے تھراپسٹ کے ساتھ رابطہ کریں کہ ان کی obsessive compulsive disorder، یہ بھی اس میں ہے کہ تھراپی کے ذریعے اس پرٹیکولر پرابلم کا بہت اچھا سکسیس ریٹ بھی ہوتا ہے۔ تو میڈیکیشن اگر ان کو فائدہ نہیں دے رہی تو بھلے اس کو جاری بھی رکھیں، لیکن اس میں تھراپی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو سوچنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، اور معذرت چاہیں گے آج ہم سلمان بھائی سے، ان کی جگہ ہم نے لے لی اور یہ بیچارے بس پورے پروگرام میں یہ اپنے جذبات اور میں احساس کرتے رہے، سر ہلاتے رہے اور جو تھا، لیکن آپ کی خاموشی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے برداشت کی، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مطلب یہ مجھے احساس ہوتا رہا کہ یہ بیچارے آئیے، ان کی جگہ میں نے لے لی۔ نہیں صاحب، آپ بھی کہ گفتگو کرنی چاہیے، اللہ آپ کو برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے، بڑوں کی باتیں یہ دنیا و آخرت میں نفع کا سبب ہے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار